ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بائیسواں پارہ سورہ فاطر کی بڑی ہی پیاری ایک آیت مبارکہ کی تلاوت کی ہے. دل تو یہ کر رہا تھا کہ پورا خطبہ جمعہ ہی اس ایک رکوع کا ترجمہ بس بیان کر دوں. قرآن مجید کے حوالہ سے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ترغیب دلائی ہے، ہمیں ابھارا ہے، ہمیں آگے بڑھنے کا درس دیا ہے. ترجمہ سنیے. ثم اورثنا الکتاب، پھر ہم نے وارث بنایا کتاب کا، من عبادنا، ہمارے بندوں میں سے کچھ کو. خوش قسمت ہیں کتاب کا وارث ہونا. اللہ یہ کہہ دے کہ یہ ہمارا بندہ ہے، یہ بہت بڑی باتیں ہیں. ہم نے کچھ چنیدہ لوگوں کو اپنی کتاب کا وارث بنایا، کتاب کا وارث بناتے ہیں. اب وارث بننے کے بعد ان چنیدہ لوگوں کی بھی 3 کیٹیگری ہوتی ہیں. اس آیت مبارکہ میں اللہ نے بیان کی. فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، کچھ ایسے ہوتے ہیں ہمارا بندہ کتاب کا وارث ہمارا چنیدہ ہونے کے باوجود وہ ظالم ہوتے ہیں، اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں. وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ، کچھ درمیانے ہوتے ہیں. اور تیسری کیٹیگری ہے وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ، وہ آگے بڑھ جانے والے ہوتے ہیں نیکیوں میں. اللہ کی کتاب کے حوالہ سے ایک رویہ ظلم کا ہے، ایک رویہ ہے درمیانہ. مجھے وضاحت کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم ظالم کس کو کہیں گے اور درمیانے کون ہیں. قرآن پر ایمان نہیں لائے، ایمان لائے تو قرآن مجید کو سیکھا نہیں، اگر سیکھ لیا تو اس کا فہم حاصل نہیں کیا، فہم حاصل نہیں کیا تو آج کی ہماری گفتگو کا جو موضوع ہے قرآن مجید پر عمل کرنے میں سستی اختیار کرتے.
ظالم، کبھی عمل کر لیا تو کبھی نہ کیا. وقت ملا، کبھی رمضان مبارک آیا، سب لوگ قرآن مجید کھول کے بیٹھے تھے، ہم نے بھی کھول لیا. تراویح ہو رہی تھی، پہلے 1-2 دن مسجد میں آ گئے، آخری 1-2 دن مسجد میں آ کر تراویح سن لیا اگلے رمضان میں سے. درمیانے. حالانکہ یہ کس کیٹیگری میں آتے ہیں؟ میں بس اللہ سے ڈر کر درمیانی کیٹیگری میں رکھ رہا ہوں کہ دل کیا تو قرآن کے ساتھ تعلق بنا لیا، دل نہ کیا تو نہیں سے. کوئی فوت ہو گیا تو قرآن لے کر بیٹھ گئے، زندوں کی کوئی فکر ہی نہیں کہ ان زندوں کو بھی کوئی نیکیاں چاہیے، ان کو بھی قرآن چاہیے، ان کو بھی سکھانے کی ضرورت ہے. درمیان میں یاد رکھیں، نہ تو اللہ نے پہلے لوگوں کے لیے کچھ بیان کیا ہے کہ ان کو میں یہ دوں گا، کچھ نہیں. وہ تو آپ بھی اتفاق کریں گے کچھ نہیں، جو ظالم ہے. لیکن دوسری کیٹیگری والوں کے لیے بھی کچھ نہیں ہے. آپ پورا قرآن مجید پڑھ لیں. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کچھ مان لیا کچھ نہ مانا، دل کیا تو کر لیا، دل کیا تو نہ کیا. یہ درمیانے لوگ. آندھی ہوا چلتی ہے تو یہ بھی ساتھ بیٹھ جاتے ہیں، جب سب کوئی تھم جاتا ہے تو یہ اپنی دنیا میں مگن ہو جاتی ہے. سورہ حج میں اللہ نے ایسے ہی لوگوں کو کنارے پر کہا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے ساتھ تعلق میں کنارے پر رہتے ہیں، سائڈ پہ دور پہ رہتے ہیں، بس نظر آتے ہیں، ان کا کردار کوئی نہیں ہوتا. آئے نماز پڑھی، ادھر سے ادھر چلے گئے، کسی کام میں ان کا کوئی ہاتھ نہیں، شوق نہیں، دلچسپی نہیں، کنارے پر رہ کے عبادت کرتے ہیں. موقع ملا تو کر لی، نہیں موقع ملا تو ٹھیک ہے. کسی دیندار کے ساتھ بیٹھ گئے تو بڑے متقی اور پرہیزگار، کسی دنیا دار کے ساتھ بیٹھ گئے تو ویسے کے ویسے، جیسی مجلس ویسا ہو گیا، جیسا رنگ مل گیا وہی رنگ اپنے اوپر چڑھا لیا. کنارے پر رکھنے والے، ان دونوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن مجید میں کچھ نہیں ہے. تیسری کیٹیگری والوں کے لیے اللہ نے بیان کیا ہے وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ، جو آگے نکل جانے والے ہیں. ایمان لائے، قرآن کو صحیح پڑھنا سیکھا، قرآن کا فہم حاصل کیا، قرآن پر عمل کیا، جنت الفردوس کا خود کو وارث بنا لیا. ذالک هو الفضل الکبیر، ان لوگوں پر اللہ کا بڑا فضل ہے. جنات عدن یدخلونها، ان لوگوں کے لیے جنت ہے. یحلون فیہا من اساور من ذهب ولؤلؤا، وہ جنت کے خزانے موتی ہیرے جواہرات ان لوگوں کے لیے ہیں. ولباسهم فیہا حریر، ننگے بدن پر قیامت والے دن لباس ان لوگوں کو دوں گا. قیامت والے دن اللہ کا شکر کرتے ہوئے یہی لوگ نظر آئیں گے. الذي احلنا دار المقامة من فضلی لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. پورا رکوع ہے، پیچھے سے اور آگے سے پڑھنے والا خوبصورت آیات. تیسری کیٹیگری والوں کے لیے سبقت لے جانے والے، آگے بڑھ جانے والے. خالی حفظ کر لیا، بہت سارے حفاظ بیٹھے ہوئے ہیں، اس کو کافی سمجھا، اس بچے نے بھی، والدین نے بھی، ان کے ذہن میں ڈال دیا گیا ایک بچے کو حفظ کروا دو، خاندان کے 10 لوگوں کو جنت میں لے جائے گا. پتہ نہیں کون سی صحیح روایت میں ایسا آتا ہے. خود ہی طے کر لیا ایک چیز، ایسا نہیں ہوگا. پچھلے سارے خطبات اگر آپ کے ذہن میں سن چکے ہیں تو پیارے بھائیوں یہ ساری چیزیں ضروری ہے. ہمیں آگے سے آگے جانا ہے، قرآن کے ساتھ تعلق، اللہ کے ساتھ تعلق، سنت کے ساتھ تمسک میں دن بہ دن آگے بڑھنا ہے، آگے بڑھنا ہے. وہ مولوی صاحب نے بچپن میں جس پٹری پر چڑھایا تھا اس میں آگے چلنا ہے، وہیں نہیں رک جانا کہ وہ نماز بھی سیکھ لی، اشارے کرنے بھی سیکھ لیے اور نماز کا کچھ الفاظ بھی یاد کر لیے تو اب ادھر ہی بریک لگ گئی. وہ جو 2-3 صورتیں 4 صورتیں تب یاد کی تھیں آج تک وہی کی وہی یاد ہیں. اللہ کے وہ تو گزارے لائق ایک بچے کو مسلمان کو قاری صاحب بنا دیتی ہیں بالکل تھوڑے سے وقت میں، ایک پٹری پر چڑھا دیتے ہیں. آگے اب چلتے جانا ہوتا ہے. یہ کس نے کہہ دیا کہ وہ 4 لفظ سیکھ لیے تو وہ منزل بھی آ گئی، تمہارا اسٹیشن بھی آ گیا، سفر بھی ختم ہو گیا. زندگی کے ہر کام میں آگے بڑھنے والا شخص دین کے معاملے میں ایسا رویہ پتہ نہیں کیوں رکھ لیتا ہے. نہیں، اللہ تعالیٰ نے یہاں تیسری کیٹیگری والوں کے لیے انعامات بیان کیے ہیں. ظالموں کے لیے جو قرآن مجید کے حوالے سے ظلم کا رویہ اختیار کرتے ہیں ان کے لیے کچھ نہیں ہے، اور جو درمیانے ہیں ان کے لیے کچھ نہیں ہے. جو روٹین بنا لی تلاوت کی رمضان المبارک میں جو بنائی تھی اس کو توڑنا نہیں ہے، اس سے کم نہیں کرنا. اور رمضان المبارک کا 1 مہینہ تو آتا ہی اس لیے تھا
کہ اللہ کے ساتھ ایک تعلق کی عادت بنے، پھر پورا سال اس عادت پر گزر جائے، اگلا سال آئے تو 2 قدم مزید آگے بڑھا جائے۔ میں قرآن کی صرف بات کر رہا ہوں، باقی بھی زندگی میں ایسے ہوتا ہے۔ تو بہرحال قرآن مجید کوئی جادو ٹونے کی کتاب نہیں ہے کہ اس کے الفاظ کو پڑھ لیا، الفاظ کو پڑھنے کے بعد ہمیں سارے فضائل، سارے مناقب، سارے فوائد و ثمرات ہمیں حاصل ہو جائیں گے۔ یہ تصور قطعاً غلط ہے۔ قرآن کے الفاظ کی تاثیر کا انکار نہیں، میں بیان کر چکا ہوں، اس کی برکت کا انکار نہیں، بیان کر چکا ہوں، فوائد و ثمرات سے انکار نہیں، لیکن یہ تب ہے جب سب کچھ پورا ہو رہا ہو۔ اگر ایسا نہیں ہو رہا، ایک وقت تک ہے، ایک بندہ آج ہی مسلمان ہوا ہے تو وہ آج کا جتنا دین ہے اتنا ہی مکلف ہے، ابھی وہ فوت بھی ہو گیا تو تب وہ باقی چیزوں کا مکلف نہیں ہے۔ لیکن ایک بندے نے بھرپور زندگی گزاری، بھرپور زندگی ملی اس کو، وہ اپنے بڑھاپے کی عمر تک پہنچا، 50 60 40 سال تک وہ پہنچا ہے۔ اب وہ بندہ قرآن و سنت کے ہر حکم کا مکلف ہے، اس کے اوپر فرض لازم اور ضروری ہے۔ وہ جو بیان کیا جاتا ہے جس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا وہ جنت میں چلا گیا، ٹھیک ہے۔ کون؟ جس کو لا الہ الا اللہ کی باقی چیزیں سیکھنے کا موقع نہیں ملا، اس نے خالی کلمہ پڑھا، وہ جنت میں چلا جائے گا، اس کو موقع نہیں ملا۔ لیکن جس کو موقع ملا، اس نے لا الہ الا اللہ کو نہیں سیکھا، محمد رسول اللہ کو نہیں سیکھا صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کی سیرت کو نہیں سیکھا، ان کا قرآن کے ساتھ تعلق کیسا تھا وہ پتہ نہیں چلا، معاملہ خراب ہو جائے گا۔ تو آئیے قرآن مجید کا چوتھا ہم پر حق، ایمان اور اس کی تعظیم کے بعد، ایمان تعظیم کے بعد اس کی تلاوت اچھی طرح سیکھ لینے کے بعد اس کا فہم اور ترجمہ بھی اگر حاصل کر لیا، جیسے جیسے حاصل کرتے گئے ویسے ویسے چوتھا قرآن مجید کا حق، چوتھی چیز جو ہم پر لازم ہوتی ہے وہ قرآن مجید پر عمل ہے۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جنت۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ہم فرشتے ہیں نہ ہم شیطان ہیں۔ ہمارا عمل طے کرے گا کہ ہمیں قیامت والے دن معزز فرشتوں کی صفوں میں کھڑا ہونا ہے یا قیامت والے دن وامتاز الیوم ایھا المجرمون شیطانوں کی صف میں کھڑے ہونا، یہ ہمارا عمل طے کرے گا۔ انسان مٹی سے بنا ہے، نہ یہ نوری مخلوق ہے نہ ہی یہ آگ سے بنی ہوئی مخلوق ہے، اس کا عمل طے کرے گا۔ اور ماضی کے مسلمان وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، تم خار ہوئے تار کے قرآن ہو کر۔ آج امت مسلمہ کی ذلت اور رسوائی کی جتنی مرضی وجوہات لے آئے، ان میں ایک بڑی وجہ، بنیادی ترین وجہ یہی نظر آئے گی، بدعملی، عمل نہیں، محنت نہیں، کام نہیں، خالی باتیں، کیا میں اور کیا کوئی اور، باتیں جتنی مرضی کرا دو، عمل کی دنیا میں جائیں گے تو شاید ہم زیرو نکل جائیں، زیرو آ جائیں، مانگنے پر آ جائیں، سب بانٹتے رہیں گے۔ کہیں پتہ چل جائے مفت کی چیز مل رہی ہے، کہیں پتہ چل جائے ادھر محنت کی روزی ملے گی، وہاں جانے کو تیار ہی نہیں ہوتے۔ ایسی قوم کو بد محنت کی عادت پڑ گئی ہے۔ اسی طرح کا رویہ ہمارا قرآن مجید کے حوالہ سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے روز سے طے کر دیا تھا کہ یہ ھدی للناس ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے۔ کس لیے اتنا بڑا انتظام کیا؟ ھدی للمتقین۔ قرآن کی ابتدا ہو رہی ہے، عمل کا بیان ہو رہا ہے، ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، آخرت کے اندر روزے جزا و سزا کا جو عقیدہ ہے اس پر یقین رکھتے ہیں، عمل کی دنیا میں آنا پڑے گا۔ اگر ایسا نہیں تو پھر بہت بڑی بڑی سزائیں قرآن مجید میں جو ہے وہ بیان کی۔ قرآن مجید کی صفات بہت زیادہ ہیں، ان پر بھی اگر موضوعات شروع کیے جائیں، میرا دل ہے آج ختم کروں، ان پر بھی اگر موضوعات شروع کی جائیں وہ بھی بہت لمبی بات ہے۔ مثلا قرآن رحمت ہے، بالکل ہے، قرآن شفا ہے، بالکل ہے، لیکن اگر ایک بندہ ہے اس کو کوئی بیماری لگی ہے شراب پینے کی وجہ سے، آپ اس پر قرآن مجید کی آیات کو دم کر کے پھونکتے رہیں تو کیا شفا مل جائے گی؟ ایڈز ہو گیا ہے، اب قرآن مجید کی آیات پڑھ کے اس پر دم کرتے رہیں، کیا شفا مل جائے گی؟ نہیں بھائی، کالی کرتوتیں چھوڑنی پڑیں گی، شراب کو چھوڑنا پڑے گا، زنا کو ترک کرنا پڑے گا، تب جا کے ان بیماریوں سے شفا ملے گی۔ قرآن مجید الفاظ کے اعتبار سے شفا ہے، اس کی تاثیر ہے، میں بار بار کہہ رہا ہوں، لیکن اگر عمل نہیں ہے تو وہ تاثیر بیکار ہو جائے گی، اس کا فائدہ نہیں ہوگا، اس کا فائدہ نہیں ہوگا۔
ہوگا بھی تو ایک حد تک ہوگا، اس کے بعد ختم ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ انسان کو رستہ دیتی ہے 40 رستے پر، اللہ تعالیٰ مدد بھی کرتے ہیں اس کی، لیکن کب تک؟ جب تک انسان عمل کرتا رہے گا، کوشش کاوش کرتا رہے گا۔ بارہا یہ حدیث مبارکہ گزر چکی آیات بھی کہ جنت وہ عملوں سے ملنے والی ہے، عملوں سے، اللہ کی رحمت سے ملے گی، بالکل ٹھیک ہے، لیکن اللہ کی رحمت کب ہوگی؟ عمل ہوگی۔ اگر قرآن مجید پر عمل نہیں ہوا، رحمت نہیں ہوگی۔ کتنی ہی حدیث ایسے بھی کئی خطبات میں تذکرہ گزر چکا ہے، اللہ تعالیٰ ایک بندے کو بلائیں گے، اس کے گناہ گنوائیں گے، وہ سمجھے گا مارے گے، اللہ کہیں گے جا میری رحمت کے ساتھ میری جنتوں میں داخل ہو جا۔ کچھ اخلاص والے عمل وہ اس کے ایسے قبول ہوں گے، جنت میں چلا جائے گا، وہ جائے گا اور مسکرائے گا، اللہ کہے گا مسکرا کے رہے ہو؟ اللہ ساری زندگی ڈرتا رہا، آج پتہ چلا کام ہی بڑا آسان تھا۔ اللہ واپس بلا کر کہیں گے یہ آسانی تیرے اسی ڈر کی وجہ سے ہوئی ہے۔ وہ خشیت عمل ہے، خشیت ایک عمل ہے، آنکھوں سے آنسو کا جاری ہونا، دل کا ڈر جانا، گناہ کی طرف اٹھتے ہوئے قدموں کا رک جانا، چلتی ہوئی گناہ پر انگلیوں کا رک جانا، کسی کی عزت پر ہاتھ آ رہا ہے رک جانا، جھوٹ والی بات ہو رہی ہے اپنے آپ کو روک لینا، گندی مجلس ہے تو اپنے آپ کو جان چھڑوا لینا وہاں سے، اسی ڈر کی وجہ سے آج یہ تیرا کام آسان ہوا نہیں۔ قرآن مجید میں بہت کچھ موجود ہے۔ دیکھیے نبی علیہ السلام نے ایک بار آسمان کی طرف دیکھا، آپ نے فرمایا قد ذهب اوان العلم، ایسے آسمان کی طرف دیکھا، آپ کو پشیل کوئی کی، ایک وقت آئے گا علم کو اٹھا لیا جائے گا۔ علم جب علم چلا گیا تو عمل خود بخود چلا گیا، علم چلا گیا تو عمل تو خود بخود چلا گیا۔ عمل کا فائدہ تبھی ہوگا جب پیچھے علم موجود ہو، اندھے گونگے بہروں کی طرح کیے ہوئے عمل وہ فائدہ نہیں دینے والے۔ رمضان المبارک سے پہلے شیخ ابراہیم بھٹی صاحب آئے تھے، ان کی تقریر کا نقشہ اگر آپ کے ذہن میں ہو تو آپ کو بڑی بخوبی وہ بات سمجھا کر کہہ دیں ہم سب کو، علم نہیں عمل کا فائدہ نہیں، علم اٹھا لیا جائے گا۔ وہاں ایک انصاری صحابی موجود تھے، وہ کہنے لگے اللہ کے رسول ایسا کیسے ہوگا، ہم موجود ہیں، قسم اٹھا کر کہنے لگے اللہ کی قسم ہم قرآن مجید کو نقرأ القرآن ونعلم، ہم قرآن پڑھیں گے، قرآن کو سکھائیں گے، ابناءنا اپنے بیٹوں کو، ویعلمہ ابناؤنا ابناءہم ہمارے بیٹے ہمارے پوتوں کو سکھائیں گے، وہ اگلی نسل کو ہم نسل در نسل قرآن کو قیامت تک سکھاتے رہیں گے۔ بیچ میں انہوں نے لفظ بولا الی ان تقوم الساعہ، یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے۔ نبی علیہ السلام نے صحابی کی طرف دیکھا، آپ نے فرمایا ساکینت کا امو کا یبن لبید، اے ابن لبید تیری ماں تجھے گم پائے، میں تو مدینے میں تجھے بڑا سمجھدار سمجھتا تھا۔ نبی علیہ السلام کے لفظ سنیں، ساکینت کا امک یبن لبید ان کنت لأراک من افقہ اہل المدینہ، میں مدینے والوں میں سب سے زیادہ سمجھدار تجھے سمجھتا تھا، تو نے کیسی بات کی کہ خالی قرآن پڑھنے کے ساتھ ساتھ تمہاری نجات ہو جائے گی؟ کیا تم نے دیکھا نہیں؟ آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کوئی بات نہیں کی، مثال دی، کیا تم نے دیکھا نہیں یہودیوں کے پاس بھی کتاب موجود ہے، وہ پڑھتے بھی ہیں، عیسائیوں کے پاس بھی انجیل موجود ہے، وہ پڑھتے بھی ہیں، تو تم نے ان کا حشر نہیں دیکھا کس طرح وہ فرقوں میں بٹ گئے، کس طرح ذلت اور رسوائی ان کا قیامت تک کے لیے مقدر بن گئی۔ نبی علیہ السلام کی اس روایت کے آخری الفاظ ہیں یقرؤون التوراۃ والانجیل، وہ تورات پڑھتی ہیں انجیل کو پڑھتی ہیں، ولا ينتفعون منهما بشیء، وہ ان دونوں سے کچھ بھی فائدہ نہیں لیتے، یعنی پڑھنے سے، خالی پڑھنے سے فائدہ نہیں ملنے والا۔ اور یہ مسند احمد اور جو سنن ابن ماجہ کی روایت ہے اس کے اندر نبی علیہ السلام کے الفاظ ہیں لا يعملون بشيء مما فيهما، ان دونوں کتابوں میں جو کچھ موجود ہے اس پر وہ کچھ بھی عمل نہیں کرتے تھے، کچھ بھی عمل نہیں کرتے۔ الفاظ، فلسفیانہ گفتگو، مرضی کے فتوے، عمل کی باری آئی نہ، اللہ نے اسی بات کا قرآن مجید میں پہلے بارے میں تذکرہ کیا، اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب، تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو، لوگوں کو وعظ نصیحت بھی کرتے ہو، خود اس پر عمل نہیں کرتے ہو، افلا تعقلون، کوئی عقل نام کی چیز بھی ہے یا نہیں؟ تو ایک مشکل مرحلہ قرآن مجید کا حق کا جو موت تک ہم پر لازم ہوتا ہے کہ جیسے جیسے قرآن سیکھتے جائیں ویسے ویسے عمل کی دنیا میں ہم آگے بڑھتے جائیں۔ بڑا پیارا انہوں نے جملہ بولا تھا کہ صحابہ میں فرق موجود تھا،
کوئی بڑا عالم ہے، کوئی چھوٹا عالم ہے، کسی کے پاس بہت تھوڑا علم ہے، کسی کے پاس بہت زیادہ ہے، فرق موجود تھا. کوئی قرآن کا بڑا قاری، کوئی حدیث کا زیادہ ماہر، کوئی علم الوراثت کا زیادہ ماہر، کوئی فتنوں کے نبی علیہ السلام سے زیادہ سوالات کر کے چیزوں کو سیکھا ہوا. سب فرق موجود تھا، ان کی افضلیت کا فرق موجود ہے، کوئی اعلیٰ کوئی ادنا. لیکن کوئی صحابی ایسا نہ تھا کہ جس کے پاس جتنا علم تھا اس کے پاس اتنا ہی عمل موجود نہ ہو. جتنا علم تھا اس کے پاس اتنا عمل نہ ہو. کوئی صحابہ میں جتنی مرضی کتابیں کھنگال لے ایسا نہیں ملے گا. ایک کے پاس 50% علم ہے اور اس کا عمل 25% ہو، ایسا نہیں ہوگا. جتنا علم اتنا عمل. اسی لیے تو وہ معزز تھے. اللہ نے کائنات کی تمام خیر ان کے قدموں میں ڈھیر کر دی تھی. دنیا ان کے آگے کیسے ذلت اور رسوائی کے ساتھ پھر رہی تھی. آج ہم دنیا کے پیچھے کیسے ذلیل و رسوا ہو گئے. وجہ ہم عمل کی دنیا سے پیچھے رہ گئے. عمل کی دنیا سے اللہ نے 3 آیات کے آخر میں ایک ٹکڑا ہے وہ یہودیوں کے بارے میں ہی، لیکن قرآن مجید کے احکام تو خطاب تو مسلمانوں کو ہے. وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، میں آخر سے پڑھ رہا ہوں. وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، یہ جو حکم ہے نا، یہ عمل کے بارے میں قرآن مجید کی بنیادی ترین اصطلاح ہے. بہت اللہ نے استعمال کیا. حکم، فیصلہ، نافذ کرنا. إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ، حکم صرف اللہ کا. ایسی بہت ساری آیات. وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، جو قرآن مجید کے مطابق فیصلہ نہیں کرے گا فاسق. اس سے پیچھے ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، ظالم. اس سے پیچھے ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، کافر. ابتداءً ہو سکتا ہے ایک بندہ فاسق ہو، مسلسل ایک کام کو کرتا رہے تو ظالم، اور اگر موت تک کی رسا رہا اس کو پتہ ہی نہیں چلے گا کب وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو چکا ہے، کافر. یہ معاملے کی سنگینی ہے. کچھ کاموں پر عمل نہ کرنا، سستی کرنا، وہ فسق کے درجے میں آئے گا. لیکن کچھ کاموں میں زیادتی کرنا وہ ظلم کے درجے میں آئے گا. اور کچھ کام ایسے ہوں گے ان کا ارتکاب کرنا وہ کفر کے درجے میں آئے گا. یا رویوں کا فرق ہو سکتا ہے. ایک بندہ سستی کی وجہ سے عمل نہیں کر رہا، فاسق جان بوجھ کر غلطی کر رہا ہے جانتے ہوئے، لیکن مانتا ہے یہ بات ٹھیک ہے، غلطی کرتا ہے، ظالم. اور اگر انکار ہی کرتے تو یہ بندہ کافر. کئی طرح کی تفسیر مفسرین نے لکھی ان 3 آیات کی، لیکن ہمارے لیے جو آج کا سبق ہے وہ عمل ہے. پہلے بار وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا إِنَّ اللَّهَ يَرْفَعُ بِهَٰذَا الْكِتَابِ أَقْوَامًا وَيَضَعُ بِآخَرِينَ. یہ ساری باتیں یہ قرآن پر عمل. دیکھیں عمل کیسے کرتے تھے، ہمارا رویہ کیا ہے. حضرت نافع وہ اسفان نامی جگہ پہ حضرت عمر سے ملے. مکہ کے گورنر ہیں، کئی بار پہلے بھی شاید واقعہ کا تذکرہ ہوا. مکہ کے گورنر ہیں، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر میں ہیں. یہ مکے کا گورنر آ کر اپنے خلیفہ کو ملتا ہے. سیدنا عمر نے پوچھا کہ اپنے پیچھے کس کو چھوڑ کر آئے ہو، تو انہوں نے ایک بندے کا نام لیا، میں فلاں کو چھوڑ کر آیا ہوں. تو ابن ابزہ ان کا نام تھا. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھنے لگے یہ کون ہے، میں تو اس کو نہیں جانتا. فرمایا یہ ہمارے غلاموں میں سے ایک غلام ہے. مکہ ذرا تصور کریں، قبیلہ قریش ان کے اوپر گورنر لگا آئے ہیں ایک غلام کو. حضرت عمر کہنے لگے میں تو تجھے سمجھدار سمجھتا تھا، اس لیے تجھے مکہ والوں پر گورنر لگایا تھا، تو ایک غلام کو چھوڑ آیا. وہ کہنے لگے وہ قرآن کا بہترین قاری ہے اور وراثت کا بڑا ماہر ہے. ان 2 خوبیوں کی وجہ سے میں اس کو مکے کا گورنر لگایا ہوں. سیدنا عمر نے نبی علیہ السلام کی اسی الفاظ کو دہرایا، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، اللہ اس کتاب کی وجہ سے قوموں کو بلندی عطا کرے گا، عزت عطا کرے گا. وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ. اب ان کا عمل تھا، حضرت نافع کا عمل تھا کہ وہ کسی بھی مالدار بندے کو مکہ کی گورنری دے جاتے تھے. عارضی طور پر دینی تھی نا، نگران حکومت بنانی تھی نا، بنائی نا نگران حکومت. کیسے کیسے نمونے لا کر بٹھا دیے. آگے وہ اپنے بیٹوں کو اور پوتوں کو لگا رہے ہیں، وزیر بنا رہے ہیں. کیا کرایا کچھ نہیں، عمر کچھ نہیں، تعلیم کچھ نہیں، تجربہ کچھ نہیں. جناب وہ تمہارے حاکم ہیں. ایک وہ تھے وہ بھی کسی کو نگران بنا کر آتے تھے. دیکھ لیں ان کا معیار کیا تھا، ہمارا کیا تھا. اب عزت اور ذلت کا بھی معیار خود ہی طے کرنا. اللہ اکبر.
یہ ہے پیارے بھائیوں. میں چند ایک نبی علیہ السلام کی حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں. قرآن مجید کی ایک آیت یاد آ گئی, سورہ الجمعہ. یہودیوں کے بارے میں ایک اور آیت ہے, مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها, وہ جنہوں نے تورات اٹھائی ہوئی ہے لیکن صحیح معنوں میں نہیں اٹھائی ہوئی. تورات ہے ان کے پاس, بظاہر لگتا ہے بڑا علم ہے اس کے پاس, عمل میں زیرو ہے. اس کی مثال کمثل الحمار, گدھے کی مثال کی طرح ہے جس کے اوپر کتابوں کا ڈھیر لاد دیا گیا ہو. کتابوں کا ڈھیر ہو, اب اس گدھے کو بلا کتابوں کا کیا فائدہ؟ عمل کرنے والا بندہ, عمل نہ کرنے والا بندہ علم ہونے کے بعد وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک گدھے کی طرح ہے جس کے اوپر کتابیں ہوں, جس کے اوپر کتابیں ہوں. بئس مثل القوم, یہ بڑی بدترین قوم ہے, بدترین. علم ہے, عمل نہیں ہے. آج ہمارے پاس بھی بڑی معلومات ہے, بیٹھ کر باتیں کر, مسئلہ پوچھ لیں, 10 لوگ پہلے مسئلہ بتا دیں. لیکن لباس, شادی بیاہ, خوشی غمی, گھر کے معاملہ, ترجیحات, زمین آسمان کا فرق ہوگا, زمین آسمان کا فرق. نبی علیہ السلام فجر کے بعد آپ کی عادت مبارکہ تھی. حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں, صحیح بخاری کی روایت ہے 1386 نمبر, کہ آپ سلام پھیرتے اور ہماری طرف منہ کرتے تو ذکر وغیرہ کرنے کے بعد کہتے ہیں کسی نے کوئی رات خواب دیکھا تو مجھے بتاؤ. تو جب کوئی خواب بتاتا تو آپ ماشاءاللہ کہتے, خوش ہوتے, اس کی تعبیر بتلاتے. تو ایک دن کہتے ہم سے پوچھا, کوئی بھی نہیں بولا کہ میں نے کوئی خواب دیکھا. پھر نبی علیہ السلام کہنے لگے, آج میں نے ایک خواب دیکھا ہے, میں وہ آپ کو سناتا ہوں, میں وہ آپ کو سناتا ہوں. لمبی روایت ہے کہ خواب میں میرے پاس چند لوگ آئے, مجھے لے کر چلے گئے. پہلے بیت المقدس لے کر گئے, وہاں سے پھر مجھے کہیں اور لے گئے, مجھے ایک چڑھائی پر چڑھایا. وہاں نبی علیہ السلام نے کافی کچھ دیکھا. میں اپنے موضوع کے مطابق جو چیز ہے بس وہ بیان کر رہا ہوں. فانطلقنا, ہم چلے, حتی اتینا علی رجل مضطجع علی قفاہ, ایک آدمی کو میں نے دیکھا جو اپنے سر کے بل اوندا کر کے گرا پڑا ہے, اور اس کے سر کے اوپر وَرَجُلٌ قَائِمٌ عَلَى رَأْسِهِ بِفِهْرٍ أَوْ صَخْرَةٍ, ایک بڑا پتھر لے کر کھڑا ہوا ہے. وہ بندہ اس کے سر کے اوپر پتھر مارتا ہے, فَإِذَا ضَرَبَهُ دَاهَهُ, تو وہ پتھر دور جا کے گرتا ہے اور اس بندے کا سر جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے, کچلا جاتا ہے, چورا چورا ہو جاتا ہے. فَيَشْتَاحُ کے لفظ ہے جس کا معنی تھا بالکل ٹوٹ جانا, اس کا سر ٹوٹ جاتا ہے, کچلا جاتا ہے, وہ جا کے دور گر جاتا ہے. وہ جا کر پتھر مارنے والا اپنا پتھر اٹھا کے لاتا ہے, اتنی دیر میں اس کا سر اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ سے ٹھیک کر چکے ہوتے ہیں. وہ دوبارہ پھر اس کے سر پہ مارتا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا, مجھے بتایا گیا قیامت تک اس کے ساتھ ایسے ہوتا رہے گا. یہ برزخی زندگی ہے, یعنی موت کے بعد قیامت سے پہلے کی جو زندگی ہے نا, یہ اس کی بات ہو رہی ہے. ابھی قیامت والے دن جو فیصلہ ہوگا بعد میں جنت میں جائے گا وہ لگا, یہ برزخ ہے, برزخ ہے. جہنم میں تو ابھی قیامت والے دن فیصلہ ہوگا جہنم کا, اس کی سزاؤں کا. یہ برزخی زندگی. نبی علیہ السلام کو اور بھی کئی چیزیں آپ پوچھتے کہ کون ہے, یہ کون ہے, انہوں نے کہا بس آپ آگے چلے چپ کر کے. جب آگے گئے, آپ کا سفر ختم ہوا, آپ نے پوچھا مجھے بتائیں وہ سب کون تھے. انہوں نے بتایا باری باری. اس بندے کے بارے میں بتایا کہ وہ فرجل, یہ وہ بندہ تھا علمہ اللہ القرآن, جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کا علم دیا. فنام عنہ باللیل, وہ رات کو سویا رہتا تھا. یہاں بہت سارے حافظ بیٹھے ہوئے ہیں, اللہ نے اس کو قرآن سکھایا ہے. وہ رات کو سویا رہتا تھا, اٹھ کر قرآن نہیں پڑھتا تھا. اب بتائیں جو فجر ہی نہیں پڑھتا, جو فجر ہی نہیں پڑھتا. فنام عنہ اللیل, اور آپ نے فرمایا وَلَمْ يَعْمَلْ فِيهِ بِالنَّهَارِ, جب دن چڑھتا ہے تو اس کے مطابق عمل نہیں کرتا. اس کی شکل صورت, اس کا لباس, اس کا اخلاق, اس کا کردار وہ قرآن کے مطابق ہے. رات قرآن کے ساتھ نہیں, دن قرآن کے جیسا نہیں. یہ مرے گا, مرنے کے بعد اس کے لیے یہ عذاب شروع ہو جائے گا. اللہ ہمیں محفوظ رکھے. یہ آپ لوگوں سے زیادہ ہمارے لیے, اللہ ہمیں محفوظ رکھے. ایک اور روایت اس طرح کی, نبی علیہ السلام نے معراج کی رات میں خود بھی دیکھا تھا, ایک ایسا ہی واقعہ. اس کے اندر تھوڑا سا فرق ہے سزا کا. آپ نے فرمایا کہ اسری بی علی قوم تقرض شفاؤہم بمقارد من نار,
کہ آگ کے ساتھ، آگ کی چھریوں کے ساتھ ان کے چہرے کی یہ جو رخسار ہے اور ان کی زبانوں کو چیرا جا رہا تھا۔ وہ ایک طرف سے چیرتے، جب دوسری طرف سے چیرتے تو وہ پہلے والی ٹھیک ہو جاتی، پھر دوبارہ سے درد شروع ہو جاتا، جب اتنی دیر میں وہ دوسری والی ٹھیک ہو جاتی، پھر ادھر سے شروع ہو جاتے۔ آپ نے پوچھا کہ یہ کون ہے، ان کے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہؤلاء خطباء امتک، اے نبی یہ آپ کی امت کے خطباء ہیں، آپ کی امت کے خطیب ہیں، یہ بعض اور نصیحت کرنے والے لوگ ہیں۔ خطیب کا مطلب صرف وہی نہیں جو مولوی ہے، ہم میں سے ہر کوئی خطیب ہے۔ ہم اپنی اولادوں کو، گھر والوں کو کہیں نہ کہیں بیٹھ کر کوئی نہ کوئی اچھی بات کا درس دیتے ہیں، اگر اس پر خود عمل نہیں، ہؤلاء خطباء امتک۔ اور ایک دوسری روایت جو ہے اس میں یہ مسند احمد کی روایت میں وضاحت ہے ہؤلاء خطباء من اہل الدنیا، یہ دنیا دار خطباء تھے۔ دنیا دار خطباء، دنیا دار خطباء کا مطلب یہ نہیں جو پیسے زیادہ لیتے ہیں، نہیں، دنیا دار خطباء کا مطلب ہے علم حاصل کیا، دوسروں کو درس بھی دیا، خود اس پر عمل نہیں کیا۔ یہ قیامت والے دن سے بات۔ عالم برزخ کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام، ایک اور روایت آتی ہے، ہم نے شاید مشکات میں پڑھی تھی، کہ قیامت والے دن جہنم میں کچھ لوگ ایک بندے کو دیکھ کر اپنی اپنی سزا کو بھول کر اس کی طرف متوجہ ہوں گے، اس کی آنتڑیاں اس کے پیٹ سے سائڈ سے باہر نکلی ہوگی، وہ شدت درد کی وجہ سے وہ بھاگے گا، چکر لگائے گا، جیسے کوئی چکی کے ارد گرد چکر لگایا جاتا ہے۔ وہ پوچھیں گے تجھے یہ سزا کیوں دی گئی؟ وہ کہے گا میں لوگوں کو تو اچھے کاموں کا حکم دیتا تھا لیکن خود اس پر عمل نہیں کیا کرتا تھا، دوسروں کو بتاتا تھا، خود نہیں کیا کرتا تھا، لوگوں کو سب کے سامنے وہ ذلیل و رسوا ہو جائے گا۔ پیارے بھائیو، علم حاصل کیا، جتنا سیکھا اس پر عمل ضروری ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی ہماری ماں سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس سعد بن ہشام بن عامر آئے اور آ کر کہنے لگے یا ام المؤمنین، اے مومنوں کی ماں۔ سید عائشہ کون ہے؟ ماں، ہماری ماں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت، کردار، اخلاق، آپ کی عبادت، آپ کے گھریلو معاملات، آپ کیا کرتے ہیں صبح و شام رات میں، ہمیں کچھ بتلائیے، ہمیں کچھ بتلائیے، ہم بھی وہ کریں۔ سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک جملہ بولا، ایک جملہ، اور دلیل کے طور پر ایک ہی آیت پیش کی، ایک جملہ۔ سید عائشہ کہنے لگی کان خلقہ القرآن، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت، کردار، اخلاق، عبادات، حقوق اللہ ہوں، حقوق العباد ہوں، اپنے نفس کے ساتھ ہوں، اوروں کے ساتھ ہوں، اپنوں کے ساتھ ہوں، غیروں کے ساتھ ہوں، جنگ و جدل میں ہوں، خوشی غمی میں ہوں، فیصلہ کرنے میں ہوں، کھانے پینے سونے جاگنے کوئی کام ہو، کان خلقہ القرآن، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اخلاق کیا تھا؟ قرآن۔ اسی لیے تو کہنے والوں نے کہا تھا کہ ایک قرآن اترتا تھا اور ایک قرآن مدینے میں چلتا پھرتا تھا۔ اب وہ کیا مطلب اس کا چلتا پھرتا تھا؟ کیا مطلب؟ عمل ہی ہے نا، ورنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسپیکر لے کر سارا دن گلیوں میں تلاوت تو نہیں کرتے رہتے تھے، عمل ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی چلتی پھرتی جو ہے وہ تفسیر تھے، چلتی پھرتی شکل تھے، عمل۔ اور پھر سورہ قلم کی وہ آیت مبارکہ پڑھی سید عائشہ نے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہا تم نے قرآن نہیں پڑھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اخلاق کے اعلیٰ مرتبے پر، اعلیٰ مرتبے پر۔ اب قرآن نے بلا وجہ تو گارنٹی نہیں تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، یا خالی اللہ نے بس فضیلت نازل کرنی تھی اور کر دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آپ کا اخلاق بہت اچھا ہے، بات ختم، نہیں، آپ کا اخلاق قرآن والا تھا، جو قرآن نے کہہ دیا وہ تھا نا۔ فاطمہ نامی عورت چوری کی، اس نے، بڑا اعلیٰ قبیلہ ہے، ہاتھ کاٹنا ہے، ابھی کسی کا ہاتھ نہیں کٹا، یہ پہلا فیصلہ آ گیا۔ ادھر بھی کہتے ہیں میں جی پورے پاکستان کو ٹنڈا کر دوں، اور ذلیلوں کر دو ٹنڈا، لوگوں کے جان مال تو محفوظ ہو جائے، علماء کی عزتیں محفوظ ہو جائیں، علماء کی جانیں محفوظ ہو جائیں۔ یہ معاشرہ علماء کی وجہ سے تو قائم ہے، علم والوں کی وجہ سے تو قائم ہے۔ یہ تربیت یافتہ دہشت گرد جو پڑوس سے آتے ہیں، تم نے ہر جگہ پر ان کے بنائے ہوئے اڈے چوری چوری چھپا کر رکھتے ہو، جس کو مروانا ہوتا ہے ان کو بھیج کر مروا لیتے ہو، پھر چھپا لیتے ہو۔ یہ ذلتیں اور رسوائیاں جو ہر جگہ پر تمہارے چہروں پر مری جا رہی ہیں، ایسے تو نہیں۔ علامہ احسان علی زیر شہید رحمہ اللہ تعالیٰ کیسے قتل کر دیے گئے، گھر میں گھس کر۔ عبد الرشید اظہر رحمہ اللہ تعالیٰ، اللہ کی قسم آپ نہیں جانتے علم کا کتنا بڑا نام تھا، اخلاق کردار کا کتنا بڑا نام تھا، فکر و نظر کی کس قدر پختگی تھی اس بندے میں۔
کر میں گھس کر. اور ابھی اس ہفتے میں جامعہ ابی بکر، مدرسہ ابی بکر، آپ نے خبر پڑھی ہوگی، وہ مدرسہ نہیں ہے، یونیورسٹی ہے، عالم عرب کے لیول کی یونیورسٹی ہے، نام ہے دنیا میں ایک، پیچھے بڑے بڑے بزرگوں کی دعائیں ہیں، ان کے امیر بڑے ہی متقی اور نیک شخص قتل کر دیا. کون پوچھنے والا؟ ہمارے پاس کیا، ہمارے پاس صرف مذمت ہے. میں مذمت کرتا ہوں اس بات. مذمت کیا ہوتی ہے؟ تم اپنا عمل قرآن کے مطابق کرو، اتفاق اور اتحاد پیدا کرو، عقیدہ توحید پر مر مٹنے کے لیے اکٹھے ہو جاؤ، مذمت کی ضرورت ہی نہیں رہے گی. تو بہرحال اللہ اکبر، کیا بات کر رہا تھا. قرآن مجید پر عمل کے دو پہلو ہیں میرے بھائیوں، وقت ختم ہوا چاہتا ہے. ایک ہے انفرادی، ایک ہے اجتماعی. انفرادی طور پر ہم 100% مکلف ہیں، 100% انفرادی زندگی میں جو قرآن مجید میں حکم موجود ہے، اگر اس پر میں عمل کر سکتا ہوں، اپنے اس 5-6 فٹ کے وجود پر اپنی فیملی کے اوپر نافذ کر سکتا ہوں، تو میں اس کا مکلف ہوں، مجھ سے اس کا حساب لیا جائے گا. معاشرہ برا ہے، حکومت بری ہے، نظام گندا ہے، یہ کہہ کر قیامت والے دن ہماری جان نہیں چھوٹنے والی. کچھ چیزیں ہیں جن کا نظام کے ساتھ تعلق ہے، ان میں طے کرے گا کہ ہم دائیں طرف کھڑے ہیں، بائیں طرف کھڑے ہیں، ہم قرآن والوں کے ساتھ کھڑے ہیں یا سوشلزم، کمیونزم، جمہوریتزم، فلاں 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 ان نظاموں کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. یہ طے کرے گا، ہمارا رویہ طے کرے گا. ٹھیک ہے، وہ میرے اختیار میں نہیں ہے، کوئی شک نہیں اس بات میں، وہ میرے اختیار میں نہیں ہے. پارلیمنٹ کی کیا مجال ہے کہ وہ قرآن ہو، کلمہ طیبہ ہو، اوپر لکھا ہوا ہو کہ حاکمیت اعلیٰ اللہ تعالیٰ کی ہے، نیچے قانون سازی خود کریں. جاہل لوگ، جعلی ڈگریاں لینے والے، کرپٹ لوگ، یہ قرآن ہو اور اوپر لکھ بھی دے کہ حاکمیت اعلیٰ اللہ کی ہے، وہ سایہ خدائے ذوالجلال کے نیچے مرضیاں ساری اپنی ہو رہی ہیں. یہ دنیا میں کہاں ہوتا ہے کہ اگر کسی عدالت میں جج کو بٹھایا تو اس کو لکھ کر پابند کر دو، تو نے بس اسی کے مطابق فیصلہ کر. یہ کہاں ہوتا ہے؟ ججوں کو بھی قانون دیے جاتے ہیں، جج جو بولتا ہے وہ قانون ہوتا ہے. اور جج کیا بولے گا قرآن کے ہوتے ہوئے؟ کچھ بھی نہیں. جب اللہ کا قانون موجود ہے تو اس کے اوپر پابندی ہے کہ اللہ سعودی عرب میں چلے جائیں، وہ فیصلہ کریں گے قرآن کے مطابق. ججوں کے سامنے کوئی قانون نہیں ہوتے ہیں. پارلیمنٹ کے پاس اختیار نہیں ہوتا ہے کہ قرآن کے مقابلے میں وہ قانون سازی کرے. جو اکثریت چاہتی ہے، بے ایمانی چاہتی ہے دے دو، شراب چاہتی ہے دے دو، یہ ٹرانسجنڈر چاہتی ہے دے دو، زنا کی مختلف شکلیں وہ ساری کی ساری جائز قرار دے دو. ہم نے قرآن مجید کو نافذ ہی نہیں کیا. لیکن میں وہ بات نہیں کر رہا، میں کہہ رہا ہوں ہم جو بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارا ووٹ کس طرف ہے، ہم کھڑے کس کے ساتھ ہوں گے، قرآن والے کے ساتھ یا غیر قرآن والے کے ساتھ. یہ طے کرے گا کہ اجتماعی زندگی میں میں کیسا ہوں. انفرادی زندگی میں تو ہم لما تقولون ما لا تفعلون ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، مکلف 100% ہر بندہ. اجتماعی زندگی میں یہ طے کرے گا کہ ہم کس طرف جو ہے وہ کھڑے ہوئے ہیں، کس طرف نہیں کھڑے ہوئے. حضرت امام طبری رحمہ اللہ تعالیٰ نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے قول بیان کیا ہے، وہ بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ کان الرجل منا اذا تعلم 10 آیات، ہم میں سے کوئی بھی بندہ، عبداللہ بن مسعود اپنے بارے میں بیان کر رہے ہیں کہ مدینہ میں کیا ہوتا تھا، ہم میں سے کوئی بھی بندہ جب 10 آیات سیکھتا، 10 آیات سیکھتا، لم یجاوزہن، وہ آگے مزید نہیں سیکھتا تھا، حتی یعرف معانیہن، یہاں تک کہ وہ ان کے معانی کو پہچان لیتا، والعمل بہن، اور ان پر عمل کو پہچان لیتا. عمل ان کا معنی. پچھلے جمعے میں 2 میں ہم نے فہم کے بارے میں بات کی، ابھی ہم عمل کی بات کر رہے ہیں. صحابہ کی یہ عادت تھی، 10 آیات آتی پہلے ان کا مفہوم سیکھتے. مفہوم کس سے سیکھتے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، کیونکہ صحابہ سے بھی مفہوم سیکھنے میں غلطی ہو جایا کرتی تھی. آج کا بندہ کہتا ہے کہ قرآن مجید کا مفہوم میں طے کروں گا. وہ عربی جاننے والے کبھی کبھی تفسیر غلط کر بیٹھتے تھے، اگر ان کو پوچھنا پڑتا اللہ کے رسول سے. اور اگلا کام عمل. جب تک ان 10 آیات پر عمل نہ کر لیتے وہ آگے نہ بڑھتے. تو ہم نے تو یہی طے کہ ہم نے آگے بڑھنا ہی نہیں. ہم نے اس کا علاج کیا سمجھا ہے کہ قرآن کو سیکھنا ہی نہیں ہے، عمل تو کرنا پڑے گا. جیسے کسی کو حفظ کروانے کی بات کریں، خاص طور پر خواتین وہ کہتی ہیں نہیں وہ بھول جاتی ہیں، کوئی حفظ کروانا ہی نہیں چاہیے، چلو جی کام ہی ختم، کام ہی ختم. نہیں،
بہت پچھتاوا ہوگا۔ تو آئیے قرآن مجید کے جو حقوق بیان کیے ہیں ان میں جو کچھ صحیح تھا اللہ کی طرف سے تھا، جو کچھ غلط تھا وہ میری طرف سے اور شیطان کی طرف سے تھا۔ آپ بھی میرے لیے دعا کریں، میرے لیے زیادہ مسئلہ ہے، میں آپ کے لیے بھی دعا گو ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن و سنت پر عمل کرنے والا بنائے، قرآن و سنت کو سیکھ کر اپنی زندگیوں میں نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں نہ تو ظالموں میں بنائے نہ ہی درمیانے لوگوں میں بنائے، ہمیں قرآن کے حوالے سے سبقت لے جانے والے میں سے بنائے کہ ہم قرآن مجید کے الفاظ بھی سیکھیں، قرآن مجید کا فہم بھی حاصل کریں، قرآن مجید پر عمل بھی کریں، اور دن بہ دن قرآن علوم کے اندر جو ہم آگے سے آگے بڑھتے چلے جائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین ونستغفر ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد۔ اعلان ہے، ہمارے لیے بڑی خوش قسمتی کی بات ہے، فضیلت الشیخ عبداللہ ناصر رحمانی بہت بڑے شیخ الحدیث ہیں، عرب و عجم میں بڑا نام ہے، منہج سلف کے اس وقت ملک پاکستان میں امین ہے، علم و عمل کا ایک بہت بڑا نام، ملک پاکستان کے جو چوٹی کے 2-4 جو شیوخ اس وقت زندہ ہیں ان میں سے ایک بڑا نام، ہمارے لیے بڑی ہی سعادت کی بات ہے۔ ہماری مسجد کے نمازی عمر بھائی، ان کی محنت ہے، انہوں نے بڑی محنت سے ان سے وقت لیا، واللہ بڑی سعادت ہے، یہ علماء جانتے ہیں کہ کتنی بڑی سعادت ہے کہ وہ ہمارے پاس یہاں انشاءاللہ اگلے جمعے میں دوبارہ یاد کروا دوں گا، اگلے جمعے کو مغرب کی نماز کے بعد انشاءاللہ ان کا درس ہوگا، یہ واللہ بہت بڑی سعادت ہے۔ اور بالخصوص ایسے فتنوں کے دور میں جب کسی کی زندگی کا ہی بھروسہ نہ ہو کہ کب اس کو دنیا سے اٹھا دیا جائے گا، تو ہمارے لیے یہ موقع کہ علماء سے جڑ کر ان سے جتنا علم کا فائدہ لے سکتے ہیں ہم لے لیں۔ تو آج بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر اتنا بڑا آدمی آ رہا ہے تو ہمیں اس کی شان انتظام بھی کرنا چاہیے۔ تو مسجد میں وہاں باہر سین میں چند صفحے موجود ہوں تو یہ اہلیان بورے والا کی طرف سے بہت بڑی گستاخی ہوگی، بہت بڑی گستاخی ہوگی۔ تو اس لیے میری آپ سب سے درخواست ہے، خوب محنت کریں، زیادہ سے زیادہ لوگوں کو لے کر آئیں، کوئی ہمارا مقصد نہیں، کوئی چندہ نہیں، کوئی کچھ نہیں اکٹھا کرنا انشاءاللہ، بس صرف علم کا پھیلانا مقصد ہے، علم کا پھیلانا۔ اور اسی لیے ایسے ہی علماء کا انتخاب کرتا ہوں جو واقعاتاً اس درجے کے ہوں، تو ان کا آ جانا، بیٹھنا، ہمارے لیے دعا کر دینا، یہ بھی بہت بڑی سعادت ہوگی۔ تو ہم تمام بھائی پورا ہفتہ محنت کریں، دوسروں کو دعوت دیں، زیادہ سے زیادہ اس بات کو پھیلائیں اور بھرپور جو ہے وہ اپنی حاضری کو یقینی بنائیں۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری کمیوں کو کوتاہیوں کو دور فرما، اے اللہ ہمارے قرآن کے ساتھ تمسک عطا فرما، قرآن کو ہمارے سینوں کی بہار بنا دے، ہمارے دل کا ایمان اور نور بنا دے، اے اللہ قرآن کو ہمارے قبر کا حشر کا ساتھی بنا دے، اے اللہ قرآن کو ہمیں نافذ کرنے والا بنا دے، قرآن کو پھیلانے والا بنا دے، قرآن کو ہمیں معاشرے پر اور اپنی ذات پر، اپنے گھر پر قائم کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما، صحت والی تندرستی والی زندگی عطا فرما، بے اولادوں کو برینا صالح اولاد عطا فرما، جن کو اولاد دی ہے ان کو فرما بردار بنا، نیک بنا، صالح بنا، قرآن کا خادم بنا، اپنے دین کا خادم بنا، ہمیں اپنے دین کی خدمت کے لیے چن لے۔ پیارے اللہ جو ہم کہتے ہیں ہم اس پر عمل کرنے والا بنا، جو ہم کہتے ہیں ہم اس پر عمل کرنے والا بنا۔ اللہ جو ہم سے کمیاں کوتاہیاں ہو جاتی ہیں اللہ ان کو درگزر فرما، ان کو معاف فرما۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔